آج شب قدر توبہ کی رات ہے. جو انسان ایسے موقع پہ بھی توبہ نہیں کرتا، لاکھ بولتے رہو، نقشبندی صاحب تمہارا کام ہے بولنا، تمہارا کمیٹی والے تنخواہ دے رہے، تم بولتے رہو، تمہارا کام ہے بولنا، ہمارا کام جو ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں، تم ٹینشن نہ کرو. جمعہ کو جلدی آگے سوئچ بھوتے دیکھے، پورے سال بھر میں کبھی مسجد نہیں بھری اتنا جلدی، آج بھر گئی آگے سوئچ بھوتے. یہ توبہ وبہ کے باتیں نہ کرو. شیطان جب دل کے اوپر اپنا اثر چھوڑ دیتا نا تو اندر سے ایسی باتیں نکلتے، ایسی باتیں نکلتے اندر سے. بولے مول صاحب آگے سے بات ہے کہ کیا تم توبہ کرا کے نیک بنانے کیا ولی بنانا چاہ رہے ہیں ہمارے کو، کیا ہمارے کو تم جو ہے مرشد بنانا چاہ رہے ہیں؟ آج مسلمان کا حال اتنا بدترین ہو گیا، اتنا بدترین ہو گیا کہ مسلمان یہ کہنے لگے ہیں اللہ معاف کرے، اسی لیے جوتے کھا رہے مسلمان، اسی لیے پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے مسلمان. مسلمانوں کو جب قرآن پیش کیا جا رہا، دیکھو بابا قرآن میں اللہ کا یہ حکم ہے، یہ موقع پہ یہ حکم ہے، یہ موقع پہ یہ حکم ہے، بولے تو مسلمان کیا بولے پرانے باتیں ہیں، وہ صاحب 1400 سال پرانے، اب لیٹسٹ دور چل رہا بول رہے. اس لیے جوتے کھا رہے مسلمان. ظالموں ابھی تو خالی 14 سال ہوئے، 14,100 سال بھی ہو جائے نا تب بھی خدا کی قسم میرے خدا کا کلام ویسے ہی ہے جیسے آج کے حالات پہ اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت فرما رہا ہے، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، سنو مسلمانوں، ہر دور کے مسلمان کے لیے یہ قرآن کی آیت مسلمان کی ہدایت کا سامان جمع کر رہی ہے. مسلمان کو خدا کے غیظ و غضب سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہی ہے. یہ آیت مسلمان کو اپنے گلے میں لکھ کے رکھ کر روزانہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرتے رہنا چاہیے. کیا ہے آیت مبارکہ؟ رب ارشاد فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس تم کو چاہیے کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی تعریف بیان کرو، اور وَاسْتَغْفِرْ، اے میرے بندو تم کو چاہیے کہ تم اپنے رب اس کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، معافی چاہو. کیا ہے؟ دو چیزیں بولے، تسبیح کرو، تعریف کرو اللہ کی، دوسرا کام کیا کرو؟ اپنے رب کی بارگاہ میں معافی چاہو، توبہ کرتے رہو، گریہ گزاری کرتے رہو، تڑپتے رہو، آہو بکا کرتے رہو، رب سے معافی مانگتے رہو، اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہو. پھر آگے فرماتا ہے انہو کان توابا، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر دیکھ لینا تم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پالو گے. تمہارا رب تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. دو کام کرو، رب کی تعریف کرو، رب کی تسبیح بیان کرو، اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، معافی چاہتے رہو، بخشش طلب کرتے رہو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے رب کو تم توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. ہاں اللہ خوشخبری دے رہا ہے، میرے بندو تو گناہ کرانا وہ تیرا کام تھا، آپ توبہ کر معاف کرنا یہ میرا کام ہے، معافی چاہا یہ میرا کام ہے. چاہیے ایک صاحب کو بیچ میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگ یہ خیال آ رہا تو اب اتنا ہی جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو یہ جمعۃ الوداع کو کہے گو معافی چاہو، میں آئندہ جمعۃ الوداع کو چاہتا ہوں بول رہا، سمجھ رہے؟ اب بیچ کے معافی چاہنا بھائی آئندہ چاہتا ہوں بول رہا. ارے میرے پیارے بھائیوں، آئندہ بھی چاہ سکتے، اس کے بعد کے سال بھی چاہ سکتے، اس کے بعد کے سال بھی چاہ سکتے، کبھی بھی چاہ سکتے مرنے سے پہلے. لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ آج اگر توفیق کا دروازہ کھلا رکھا کل بند کر دیا تو کیا کرتے؟ سمجھ رہی ہو؟ آج توفیق کا دروازہ کھلا ہے، آج جمعۃ الوداع ہے، توفیق کا دروازہ کھلا ہے. آئندہ کی جمعۃ الوداع میں نہیں کھلا تو لانے پڑ گئے. جمعۃ الوداع تو ملی گا، توفیق بند ہو گئی تو جمعۃ الوداع تو ملا، مولا منہ پھیر لیا تو جمعۃ الوداع تو ملا، اللہ ناراض رہا تو
آئندہ کی امید مت کرو مسلمانوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کل قیامت میں جو مان گیا۔ آج اللہ کی مدد لو، آج اپنے رب کو پکارو، آج اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کی رحمت ایسی شان والی ہے۔ دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ حضور نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، گزشتہ امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کی موت کا واقعہ حضور نے یوں بیان کیا۔ ایک شخص کی موت کا واقعہ، موت کا کون بیان کر رہے ہیں؟ حضور۔ وہ شخص کب کا تھا؟ پہلے کا تھا، بنی اسرائیل کا، حضور سے ہزاروں سال پہلے کا تھا۔ کب کا تھا؟ ہزاروں سال پہلے کا تھا۔ 1000 سال پہلے جو مرا، کیسا مرا، کیا کر کے مرا، آمنہ کا لال بعد میں آ کے سنا رہا ہے۔ اور یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں ہے۔ اور پھر یہی حدیث پڑھ کے بے وقوف بول رہے ہیں حضور کو علم غیب نہیں ہے۔ کیا لعنت ہے دیکھو۔ نہیں چلو یہاں کتنے لوگ بیٹھے، 1000 آدمی بیٹھے ہوئے مسجد کے اندر، میں پوچھ رہا ہوں آج سے 200 سال پہلے جو تمہارے دادا تھے کیسا مرے؟ بولو، نہیں بول سکتے۔ کیوں نہیں بولتے؟ آپ کو میں کوئی علم غیب نہیں ہے۔ آمنہ کا لال ہزاروں سال پہلے کا بول رہا ہے کیونکہ اس کے رب نے اسے عالم غیب بنا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بنی اسرائیل کا شخص اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کر کے اس آگ میں مجھ کو جلا دینا۔ حالانکہ وہ جلائے جانے والی قوم میں سے نہیں تھا، وہ دفن کرنے والوں میں سے تھا، لیکن کہا مجھے جلا دو، اپنے بچوں سے کہا مجھے جلا دو۔ پھر جلانے کے بعد جب میرا گوشت جل جائے اور ہڈیاں رہ جائے تو میری ہڈیوں کو پیس دو۔ اللہ اکبر، میری ہڈیوں کو پیس دو، اور پھر جب وہ پیس دیے اس کی راکھ بن جائے تو جب خوب تیز ہوا چل رہی ہو اس وقت میں میری راکھ کو سمندر کی طرف لے جا کے اڑا دو۔ اللہ اکبر، پہلا کیا بولا؟ جلا دو، ہڈیاں پیس دو، راکھ بنا کے سمندر میں ہوا کے ساتھ اڑا دو۔ تو پھر اس کے بچوں نے، رسول اللہ کہتے ہیں اس کے بچوں نے وصیت کے مطابق ویسے ہی کیا، اس کو جلایا گیا، اس کی ہڈیوں کو پیسا گیا اور تیز ہوا میں سمندر کے کنارے کھڑ کے اس کی راکھ کو اڑایا گیا۔ مگر وہ مولا تو خالق ہے، انہیں بغیر ہڈی کے، بغیر راکھ کے، بغیر آگ کے ماں کے پیٹ میں ایک خطرہ لے کے پیدا کرتا۔ تو انہیں بولا جب میں اتنے خطرہ جا نہیں تھا وہاں پیدا کر سکتا ہوں تو یہ راکھ جمع کر کے پھر سے تیرے سے حساب لینا میرے لیے کیا کمال ہے۔ اللہ کیا کرا؟ پوری راکھ کو جمع کیا، راکھ کو جمع کر کے پھر ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، چڑھا کر کے پھر اس کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے رسول اللہ کہتے رب نے پوچھا اب بتا تو جلنے کی وصیت کیوں کیا، ہڈیاں پیسنے کی وصیت کیوں کیا، راکھ بنا کے اڑانے کی وصیت کیوں کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ میں بڑا گنہگار تھا، میں بڑا بدکار تھا، میں سیاہکار تھا، تیرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، تیرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، پوری زندگی گناہوں میں، بدکاریوں میں، سیاہکاریوں میں گزارا۔ پیارے دوستو، حضرت عقبہ بن عمرو کہتے ہیں رسول اللہ نے اس کا ایک گناہ
ظاہر کیا. اللہ اکبر. اس کا صرف ایک گناہ ہم کو بتلایا. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک گناہ کیا ہے جو وہ کرتا تھا؟ حضور کہتے ہیں وہ کفن چور تھا. اللہ اکبر. کون تھا؟ کفن چور تھا. ایسے کئی گناہ اس میں موجود تھے. اس میں سے ایک گناہ حضور نے بتایا وہ کفن چور تھا. اور اللہ کے عذاب کا اس کو خوف تھا, ڈر تھا. وہ ڈر کی وجہ سے, اللہ کا سامنا نہیں کر سکنے کی وجہ سے, اللہ کے سامنے حساب دینے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے اس نے نصیحت کی تھی مجھے جلا دو, میری ہڈیاں پیس دو, مجھے سمندر میں اڑا دو تاکہ میں حساب سے بچ جاؤں, خدا کا سامنا کرنے سے بچ جاؤں, خدا کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ جاؤں. تو رب نے جب یہ سنا کہ میرے بندے تجھے میرے سامنے آنے کا خوف تھا, میرے عذاب کا خوف تھا, مجھ سے تو ڈرتا تھا, تو بندے اتنا کیوں کیا؟ اگر تو کہہ دیتا تو اتنا سب کیے بغیر بھی تیرا رب تجھ کو بخش دیا ہوتا. اللہ رب العزت نے اعلان کیا فرشتوں لے جاؤ اسے جنت میں ڈال دو, اسے جنت میں ڈال دو. اتنے گناہوں کے بعد بھی جنت میں, کفن چوری کرنے کے بعد بھی جنت میں, بدکاریاں حرام کاریاں کرنے کے بعد بھی جنت میں. کیوں؟ خوف خدا دل میں تھا, اللہ کا خوف تھا. مسلمانوں خدا کا خوف دل میں پیدا کرو. گناہ کرنے والوں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو. آج ہمارے دلوں ہمارے پاس سب ہے. یہ دل کے اندر دنیا کی محبت ہے, مال کی محبت ہے, متاع کی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, شادیوں کی محبت ہے, خاندان کی محبت ہے, دوستوں کی محبت ہے, پیسے کی محبت ہے, حرام کاریوں کی محبت ہے, آگے بڑھنے کی محبت ہے. مگر افسوس اگر اس دل میں نہیں ہے تو اس خدا کے سامنے جہاں ہمیں حاضر ہونا ہے اس کا خوف ہمارے دل میں نہیں, اس کا خوف ہمارے دل میں نہیں. ہر ایک کفن چور, ایک گناہگار, ایک بدکار خوف خدا کی وجہ سے بخشا جائے گا. تو ہم بھی اگر دل میں خوف خدا رکھ لیں گے انشاءاللہ, ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں, آمنہ کے لال کے چاہنے والے ہیں, غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں. ان کے وسیلے سے خوف خدا کی برکت سے ہم کو بھی بخشش نصیب ہو جائے گی. اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرو مومنوں, اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کرو.